وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ انسانیت کے بڑے روگ ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، شروع سے چلے ہیں، لیکن انسانیت کا سب سے بڑا روگ انسانوں کا وہ جہالت ہے۔ ہر مخلوق پڑھی لکھی ہے، چڑیا، ہاتھی، شیر، سانپ، بچھو، ابابیل، بھینس، گائے، اونٹ، بکری، سمندر کے اندر، سمندر کے اوپر، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، ہواؤں فضاؤں میں جتنی بھی مخلوقات ہے سب پڑھی لکھی ہے، نالج رکھتی ہے۔ مرغی کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ گوشت چیننے پھاڑنے پہ لگی ہے، اور شیر کو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ گھاس پہ لگا ہوا ہے۔ ہر مخلوق پڑھی لکھی ہے، نالج ہے۔ بطخ کا بچہ پہلے دن نکلا اور نکلتے اس نے تیرنا سیکھ لیا، اس کا نالج مکمل۔ مرغی کا بچہ یوں انڈا پھاڑ کے نکلا، یہ اس نے دانا چگنا شروع کیا اور اپنے پنجے زمین میں ایسے گھسیٹنا مارنا کہ مجھے زمین کے نیچے سے شاید کوئی چیز نکل آئے۔ یہ اس کا نالج ہے جو اس کو قدرت نے پہلے دن سے دیا ہے، پڑھا لکھا ہے بالکل۔ اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے نالج کی، دنیا کی آخری ڈگری اس کے پاس موجود ہے۔ ہر جانور، سانپ کو ڈسنا پہلے دن سے پتا ہے کہ میں نے ڈسنا ہے، اور بچھو کو پہلے دن سے پتا ہے میں نے ڈسنا ہے۔ ہم جا رہے تھے اس دن سفر پہ، سامنے ایک کچھوا آیا تو اس نے ہماری گاڑی کو دیکھ کے، دور سے میں دیکھ رہا تھا، سر اپنا اندر کر لیا کہ اس کا خول اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے گاڑی گزر جائے اسے کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کے سر سے گزر جائے تو مر جاتا ہے۔ یہ نالج ہے، اس کے پاس موجود ہے، ماں کے پیٹ سے وہ سیکھا ہوا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا ہے۔ بکری کا بچہ پہلے دن سے وہ گھاس تلاش کرتا ہے یا وہ کھانے والی چیزیں جو اس کی اماں کھاتی ہے۔ بکری کا بچہ خون نہیں چاٹتا، شیر کا بچہ ضرور خون چاٹتا ہے، خون کا متلاشی ہوتا ہے، چیتے کا بچہ ہے۔ واحد انسان ہے جو ماں کے پیٹ سے، سوائے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، رب نے ساری کائنات کے علوم اور علوم کے خزانے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ بھئی یہ موبائل کی چمک ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد خیال کرنا یہ بندہ پھر کرے گا ایسا۔ تو یہ انسان واحد ہے جو ساری عمر سیکھتا سیکھتا سیکھتا، کچھ سیکھنے میں قابل بھی ہو جاتا ہے، اس قابل ہے یہ جی استاد بن گیا، اور ادھر موت دستک دیتی ہے۔ یہ موٹر سائیکل کا استاد ہے، یہ گاڑی کا استاد ہے، یہ شطرنج کا استاد ہے، اور یہ کتابوں کا، یہ نالج کا، یہ علم کا، یہ انگلش کا، یہ کسی بھی شعبے کا استاد ہے اب۔ اور ادھر موت آہستہ آہستہ دستک دیتی ہے، بیماریوں کے نام پہ، حوادث کے نام پہ، مسائل کے نام پہ، مشکلات کے نام پہ، ناکامیوں کے نام پہ۔ اولاد جس کو پالا تھا ان کی گستاخیاں، کمیاں، کوتاہیاں، یا ان کی گستاخیاں، کمیاں، کوتاہیاں نہیں، ان کی مشکلات، بیوی خراب نکلی، بیٹے نے گستاخی کی، بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، گھر کا توڑ پھوڑ، یہ زندگی کے مسائل چنتے چنتے موت اس کو دستک دے رہی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات دولت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کہتا ہے کہ مولا بس اب اس زمین کو میرے لیے تنگ کر دے، اب بلا لے، اب تنگ ہو گیا ہوں۔
یا کسی بیماری اور روگ کا ایسا حملہ ہوتا ہے، اللہ سے صحت نہیں مانگتا، عافیت نہیں مانگتا، اللہ سے موت مانگتا ہے کہ مولا بس اب پردے ڈال دے، میرے اوپر پردے کر دے کہ میں بہت ختم ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ یہ اعلان ہے اپنی ایک مسلسل ناکامی کا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، اعلان ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا روگ جہالت ہے، علم کی کمی ہے، اور علم سے مراد یہ علم نہیں فزکس کیمسٹری والا، یہ بیالوجی والا، یہ کمپیوٹر سائنس والا، یہ فن ہے، یہ سبجیکٹ ہے، علم نہیں ہے۔ یہ فن ہے، یہ سبجیکٹ ہے، علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو عرشی نظام کو سمجھائے، علم وہ ہے جو فرشی نظام کو سمجھائے، علم وہ ہے کہ میں آیا کیوں ہوں اس کو سمجھائے، علم وہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد مخلوق خدا کو کیسے فیض، خدمت، راحت، عافیت پہنچانا، علم وہ ہے۔ مزاج نبوت، محمد، آل محمد، اصحاب محمد کی زندگی کا نالج، یہ علم ہے۔ باقی سارے سبجیکٹ ہیں اور زندگی کے لیے ضروری ہیں، میں ان کا انکار کہاں کر رہا ہوں، یہ 2-4 سبجیکٹ میں نے بھی پڑھے ہیں۔ سب سے بڑا اس وقت جو روگ ہے وہ جہالت ہے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، سارا کا سارا معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جادو جہالت کا نام ہے، جنات کے روگ جہالت کا نام ہے، نظر بد، کسی کے لیے حسد اور دل میں کینہ اور بغض، یہ جہالت ہے۔ ناشکری کا جذبہ، اور یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے، وہ تو ناکام ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے، یہ جہالت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ جہالت ہے ساری۔ نالج کی کمی، علم کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے۔ کیوں کہتے ہیں مولا اپنی معرفت میں سے مجھے معرفت دے، اور یا مولا میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما۔ معرفت، یہ خط کس کی معرفت جائے گا؟ بولو جی۔ کہتے ہیں جی خط تو لکھ رہے ہیں، پتہ لکھتے ہوئے خط کس کی معرفت جائے گا؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں کی معرفت۔ مولا میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے۔ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اللہم حبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اور مولا میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے۔ یہ ہے وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا۔ جب جہالت ہوتی ہے پھر زندگی ساری کی ساری تنگ ہو جاتی ہے، پریشان ہو، اور معاشرہ پریشان، مسائل اور حوادث کا شکار۔ یقین جانیے جب جہالت ہوتی ہے، جب جہالت ہوتی ہے، میں نہرو کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، اس نے عجیب بات لکھی۔ اس نے کہا میں نے اپنی ساری سیاست میں ایک چیز دیکھی ہے، ایک چیز دیکھی ہے کہ جتنا بھی قوموں کو نقصان پہنچایا ہے وہ بڑی ڈگری والوں نے پہنچایا ہے۔ نہرو نے عجیب بات کہی، اور یہی بات میں نے ایک پاکستانی سیاستدان تھا اس کی کتاب میں پڑھی، اور بڑے بڑے لوگوں سے سنی کہ اس قوم کو ڈگری والوں نے لوٹا ہے، کیا وہ جس عہدے کے نام پہ ہوں، اسے ہم نے علم کہا۔ وہ علم نہیں، وہ فن ہے، وہ سبجیکٹ ہے۔ جب علم آتا ہے پھر اس کے پاس اگر ڈگری ہے بھی صحیح، اور فن ہے بھی صحیح، اور سبجیکٹ ہے بھی صحیح، وہ ماؤں کا غلام ہوتا ہے، وہ بیووں کے لیے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے اب ایک بات اپنے درس میں کہی ہے، اٹھاؤ نیٹ کے اندر میرے 1100 سے زیادہ درس پڑے ہیں، اور ایک بات میں نے ہمیشہ کہی ہے، ایک مامتا ہے، ایک ماں ہے، ان دونوں کو درمیان میں لے کے چلنا ہے۔ مامتا بیوی اور ماں اماں کہتے ہیں، خیال کرنا ماؤں کی محبت میں بیوی کو ذلیل نہ کر دیں، اور بیوی کے عشق میں ماؤں کو خوار اور رسوا نہ کر دیں، بے ادب نہ ہو جائیں۔ ان دونوں کو کمپیریزن، موازنہ کرتے ہوئے توازن کے ساتھ لے کے چلیں۔ یہ جوائنٹ فیملی میں بڑے مسائل یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو میری ماں کہے وہی ہوگا،
یا کہتی ہے جو میں کہوں گا وہی ہوگی. یہ درمیان میں ایک جنگ ہو جاتی ہے. اور بہترین مرد وہ ہے جو صبر، حوصلے، ہمت کے ساتھ دونوں سے توازن کرتا ہوا چلے، مامتا کے ساتھ بھی اور ماں کے ساتھ بھی. میں نے تو کئی بار آپ کو کہا ہے، بیوی تو محبوبہ ہوتی ہے، معشوقہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو آنکھیں لڑتی ہیں، اور آنکھ دیکھنے سے اس کو محبت جو ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم عرش پہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. جس طرح اماں کو دیکھنے سے، ماں کو دیکھنے سے مقبول حج عمرے کا ثواب ہے، ماں باپ کو دیکھنے سے، اس طرح بیوی کو عشق اور محبت اور شفقت کی نظر دیکھنے سے رب کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اور میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا، جو چاہتا ہے رب کا عذاب اس پہ اترے، بلائیں اس پہ اتریں، زندگی کا سکھ چھن جائے، مصیبتیں اس کے اوپر بارش کی طرح برسیں، حالات، واقعات، حوادث، مسائل، مشکلات اور زندگی کی ناکامیاں اس کی طرف ایسے متوجہ ہو جائیں جیسے گڑھے کی طرف پانی آتا ہے، تو وہ پھر بیوی کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو گالیاں دینا شروع کر دے، ان کو برا بھلا کرنا شروع کر دے. رب کعبہ کی قسم زندگی کا سکھ اللہ چھین لیتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، ان کو گالیاں دے، اللہ زندگی کا سکھ اور سکون چھین لیتا ہے. یہ بھی جہالت کی بنیاد پہ ہے. اس کے پاس نالج نہیں، علم نہیں ہے کہ وہ رشتے کتنے مقدس ہیں. میں نے آپ کو کہا نہیں تھا، میں نے کئی بار اپنی ساس سے معافی مانگی ہے. میں نے کہا معاف کر دے اللہ کے واسطے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو دکھایا ہوگا، پتہ نہیں، میں تو کمزور آدمی ہوں. میں نے تو کئی بار اپنی ساس سے معافی مانگی. جہالت ہے ساری کی ساری زندگی میں. جب جہالت ہوتی ہے پھر جادو بیدار ہوتا ہے. جب جہالت ہوتی ہے پھر جنات کالی دنیا بپھر جاتی ہے. جب جہالت ہوتی ہے پھر کسی کا سکھ برا لگتا ہے. جب جہالت ہوتی ہے اس کی سکون کی زندگی میرے لیے کانٹا بن جاتی ہے. اور جب جہالت ہوتی ہے اس کی زندگی کی دولت، عزت اور راحت میں برداشت نہیں کر پاتا، اور میں حسد میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یا بغض میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یا کینے سے بھر جاتا ہوں. باہر سے انسان ہوتا ہوں، اندر سے کتا، خنزیر یا بندر یا سانپ ڈسنے والا، جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ جانور نہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے. جہالت ہماری زندگی کا روگ ہے، ابھی تک چل رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں، درود پاک پڑھتے ہوئے میرے آقا مدینے والے کے احسانات کا استحضار کیجئے گا. ایک تسبیح ایسی پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. اماں کا احسان ہے، ابا کا احسان ہے، استاد کا احسان ہے، کسی محسن کا احسان ہے، کسی نے آخری وقت میں میری جان بچا لی اس کا احسان ہے، زندگی کے ہر فرد کا احسان ہے. لیکن میرے آقا مدینے والے کا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب کعبہ کی قسم جو احسان ہے، میں ساری زندگی نہیں اتار سکتا. ایک تسبیح درود پاک کی اگر احسانات کا استحضار کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد، ایک تسبیح درود پاک کی، ایک تسبیح، کوئی سا درود پاک ہو، سب پھول خوشبو میں ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر مسنون درود کا اپنا نور ہے. ایک تسبیح درود پاک کی پر آقا مدینے والے کے احسانات کا استحضار کرتے ہوئے، احسانات میں ڈوب کے کوئی آپ پہ احسان اچانک کر دینا، الفاظ نہیں ملتے. پھر بعض اٹکتے ہوئے الفاظ میں کہتا ہے میں کیسے آپ کا احسان، میں کیسے آپ کے لیے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کبھی اپنے بارے میں ڈوب جائے کریں میں آپ کہ جو اچانک مجھ پہ احسان کر دیں، اچانک مجھ پہ احسان کر دیں، اچانک مجھ پہ احسان کر دیں. اس دن یہ واقعہ میرے سامنے آیا. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی اتنے عرصے سے ٹائم لینے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا، میرا آج کا ٹوکن ہے یہ آپ لے لیجئے، اس نام سے اور اس ڈیٹ کا ٹوکن ہے یہ آپ لیجئے، اور جب جائے نا طارق کے پاس انہیں کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کر دینا.
مجھے بار بار کہنے لگا پہلے تو اس کے لیے دعا کر جی، میں کہا جی میں نے کر دی، وہ اس کے لیے دعا کر دے، میں کہ میں نے کر دی، پھر اس کے لیے دعا، اسے اگلا لفظ نہ آئے، اس احسان مندی کا جذبہ میں محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیات میں وہ اتنا ڈوب گیا تھا کہ اسے اپنی خبر ہی نہیں تھی کہ میں نے کہنا، میں نے کہا بھائی کر دی، وقت ختم ہو رہا، اگلی باری آئے گی، آپ کیا، اچھا ہاں ہاں، پھر اسے ہوش آیا، پھر اسے ہوش آیا، اوہو اچھا میں یہ کہنا چاہتا تھا، پھر اس نے اپنی، میں نے کہا نا باری ختم ہو جائے گی، اگلا ٹائم شروع ہوگا، پھر اسے ہوش آیا، یہ احسان مندی کا چھوٹا سا میں نے ایک تو نمونہ دیا جس کے لفظ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں میرے پاس، کیفیات بھی۔ ایک تسبیح ایسی درود پاک پڑھتے ہی گنبد خضرا کا سراپا سامنے ہو، میرے آقا کا چہرہ انور کی کیفیات سامنے ہو، اور میں ایک درود پاک کی ایک تسبیح مدینے والے کے احسانات کو سامنے رکھ کے پڑھ کے دیکھو تو صحیح، جنہیں آ کے غریباں دی باؤں پھڑ لئی، ہائے ہائے دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ۔ جب جہالت ہوتی ہے پھر مدینے والے کی پہچان نہیں ہوتی، آل رسول کی پہچان نہیں، اصحاب رسول کی پہچان نہیں، اولیاء صالحین کی پہچان نہیں، پھر زبان بدتمیز اور گستاخ بن جاتی ہے جب جہالت ہوتی ہے۔ اس کے پاس ڈگریوں کی بہت بڑی لمبی لین ہے۔ ابن سینا بہت بڑا علم رکھنے والا سائنسدان تھا، ایک اللہ والے کے پاس گئے، اللہ والے نے کے پاس جب واپس آئے تو شیخ نے فرمایا اخلاق نہیں جانتا، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اخلاق نہیں، اخلاق نداند، ندارد۔ اچھا اس نے بعد میں پوچھا کہ ان درویش نے میرے بارے میں کیا تبصرہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی آپ کے جانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اخلاق ندارت، اس کے بعد اخلاق نہیں ہے۔ کوئی میری طرح تھا، کوئی جذباتی ہوتے ہیں نا، فقیر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک یار ہے پرانا بنایا ہم نے مصلے کے لیے، اس کو کون ہٹا سکتا ہے؟ وہ تو یار بنایا پرانا، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے، وہ تو جینا مرنا ہے۔ تو اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اخلاق کے اوپر بہترین کتاب لکھی، زبردست، انہوں نے کہا جا کے دے آؤ اس درویش کو، ایسے جا کے دے آئے نا، انہوں نے کہا ہاں میں نے تو کہا تھا اخلاق ندارت، یہ تو نہیں کہا تھا نداند، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اخلاق نہیں جانتا، اس کے پاس نالج نہیں ہے اخلاق کا، میں نے یہ کہا تھا نہیں ہے، ایک جانتا نہیں، وہ تو جانتا ہے نہیں۔ میرے آقا مدینے والے کی بعثت کے بعد، تشریف آوری کے بعد، آپ کے وجود اطہر کی اس آمد کے بعد زمانے میں جہالت ٹوٹی ہے، اس کا جادو ٹوٹا ہے، اور اس کا جادو ایسا ٹوٹا ہے کہ کائنات میں نور آیا ہے، ظلمت ختم ہوئی ہے۔ جہاں اندھیرا ہو اور آپ اندھیرے کو لاٹھیوں سے بھگائیں اور اندھیرے کو لاٹھیاں ماریں، کبھی اندھیرا جائے گا؟ بولے ہاں؟ اندھیرا کا علاج صرف اور صرف یہ روشنی ہے، تیرے ہی دم سے ہے روشنی، تیرے جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مدینے والے کی روشنی آئے گی تو ظلمت ختم ہوگی، اور انہی کی روشنی سے ظلمت ختم ہوئی ہے۔
میرے پاس سارا دن جادو کے ڈسے مارے، جنات کے ڈسے مارے لوگ آتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہوں اور حیران بھی ہوتا ہوں، مخلوق اتنی فارغ بیٹھی ہے اور اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جہالت ہے، حسد جہالت ہے، اور حاسد سب سے پہلے اپنے آپ کو کھا جاتا ہے۔ میرے سامنے کئی گھرانوں کی کہانیاں ہیں، دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا، ایک کے اندر درگزر اور ایک کے اندر حسد، اس کو شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، بیماریاں ہو گئیں، اور پھر اگلے حوادث یہ ہوئے، رزق چھن گیا، رزق چھن گیا، اللہ نے عافیت چھن لی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے زندگی میں ایک نور دیا ہے، ایک راحت دی ہے، ایک روشنی دی ہے، اور زندگی میں ایک خیر کی راحتیں اور بہاریں دی ہیں، اور اس کی وجہ سے مسائل حل ہوئے ہیں۔ میرے ہر جمعرات کا درس جس میں میں ایک بات واضح کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، کہ میں ایک نمبر ہوں، پر میرا پیغام ایک نمبر ہے۔ مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو میں مخلص نہیں کہہ سکتا۔ یہ فیصلے موت کے وقت ہوں گے، یہ فیصلے موت کے وقت ہوں گے۔ ہاں، کون منافق تھا، کون رنگ باز تھا، اور کون شعبدہ باز تھا، اور کون مخلص تھا، وہ آخری وقت میں بھی اگر اخلاص والی نعمت دے دے۔ اور میں جو ساری زندگی اپنے آپ کو مخلص ہونے کے لیے اللہ سے مانگتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے آخری وقت میں، اللہ پہلے اس کو اخلاص دیتا ہے، یعنی مخلصین میں شامل کرتا ہے، اور پھر موت دیتا ہے۔ جو مانگتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے۔ کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ منافق ہے، شعبدے باز ہے، شہرت کا رسیہ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو موت کے وقت فیصلے ہوں گے۔ آج کا دن ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ میں تاریخ کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، میں روحانیت کا مطالعہ تھوڑا بہت کرتا رہتا ہوں، میں شخصیات اللہ والوں کی زندگی کو پڑھاتا رہتا ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں۔ آج کیا رجب ہے؟ 4 رجب ہے۔ ایک شخصیت ہے کائنات کی، بہت بڑی شخصیت، ان کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ نام تو جعفر ہے، صادق لقب ہے، سچائی کے پہاڑ تھے، ایمان کے پہاڑ تھے، اور وہ ہستی تھے جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے۔ نعمان بن ثابت ان کا نام تھا۔ نعمان فرمایا، نعمان ہلاک ہو جاتا اگر امام جعفر صادق کے سامنے زانوے تلمس شاگردی اختیار نہ کرتا، ان کی تو ہلاک ہو جاتا، ان کی اگر میں شاگردی اختیار نہ کرتا تو۔ اور یہ جو علم جعفر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ سچا علم ہے۔ بعد میں اس میں ملاوٹیں ہوتی گئیں، بعد میں حضرت شیخ عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر، میں نے لال شہباز اور قلندر کی وضاحت کی تھی درس میں، یاد ہے؟ ایک دفعہ میرا درس اسی موضوع پہ تھا، نیٹ پہ پڑھا، دیکھ لینا۔ ان کی مزار پہ جو کچھ ہو رہا، وہ یہ زندگی نہیں دے کر گئے تھے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارا قصور ہے نا۔ تو اس میں شخصیت تو داغدار ان کی نہیں ہوتی، ان کو شخصیت تو پہلے بھی شفاف تھی، آج بھی شفاف ہے۔ اسی طرح علم جعفر، یہ جعفر نہیں ہے، جعفر ہے اصل میں، امام جعفر صادق کی نسبت سے اللہ نے جو علم پہ علم کے دروازے کھولے تھے۔ حضرت پرہاروی وہ شخص ہیں، مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ، جو دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، 1000 کم و بیش سے زیادہ علوم کے اوپر ان کی کتابیں ہیں۔ 3 آدمی نے ان کی زندگی پہ اب تک ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہے۔ گزشتہ صدی 17ویں صدی کی انسان ہے، 32 سال کی عمر پائی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے پاس اتنے علوم تھے، وہ ہستیاں جن کے در سے ولایت بھی ملی ہے اور علوم بھی ملا ہے، آل رسول کے در سے ولایت بھی ملی ہے، فقر بھی ملا ہے، فقیری بھی ملی ہے، علم بھی ملا ہے، تقوی بھی ملا ہے،
اور رضا بھی ملی ہے اور علوم کے خزانے ملے ہیں، ان کے پاس کتنے علوم ہوں گے، غیبی، لدنی، وہبی، ایسے علوم جن کی مخلوق خدا کو جن علوم کی خبر ہی نہیں، ان کی تہ تک پہنچنا تو کجا بڑی دور کی بات ہے، وہ اس کے کنارے کو نہیں پہنچ سکے۔ شیخ لکھتے ہیں، میں ایک محدث کی بہت بڑی تحریر اپنے اکابر میں سے پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے اوپر بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے علم، تقوی اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن اس وقت میں جو ان کا علم بیان کر رہا ہوں، جس سے میں چاہتا ہوں انسانیت کو نفع پہنچے اور انسانیت کو اس کا نور ملے اور انسانیت کو اس کو راحت ملے اور اس کی وجہ سے انسانیت کے مسائل حل ہوں، میری کوشش ہے، دعویٰ نہیں ہے، 100 خامیاں، 100 غلطیاں، 100 کھوٹ، 100 جھول، جو ان کا علم ہے، اس علم سے انسانیت کو نفع پہنچے، اس علم میں سب سے پہلے جو ان کے اوپر اللہ جل شانہ نے جس آیت کا نور کھولا تھا وہ تھی سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ جن آیات کا نور کھولا تھا، سمجھ گئے؟ میں لفظ نور کہہ رہا ہوں، جاگتے رہیے، میری طرف دیکھتے رہیے گا، کچھ آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے، ہاں، یہ عشق والے جانتے ہیں، یہ معرفت اور محبت والے جانتے ہیں، آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے۔ نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے۔ ولی دکنی ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے، کچھ آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے، دیکھتے رہا کریں۔ سب سے پہلے جس آیت کا نور کھلا، ان پہ اللہ جل شانہ نے جس آیت کا نور کھولا، قرآن کائنات کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، ساری 14 صدیاں، 14.5 صدیاں، 1439 سال تو ہجرت کو ہو گئے نا، یہ جو آج 1439 لگا ہوا ہے 39، یہ ہجرت کے ہیں، میرے آقا نے جب ہجرت کی تھی، اور ہجرت 50 سال کی عمر میں کی تھی، 50 سال اس میں اور ایڈ کر دیں یا 10 سال اور لگا دیں نبوت کے، ٹھیک ہے، تو 1434 اور 10، 34 نہیں ہے، 39، تو 49، 14.5 صدیاں ہو گئی ہیں قرآن کی تفسیریں لکھتے، قرآن کے ترجمے، قرآن کے تفسیریں، قرآن کے علوم، قرآن کی معرفت اور قرآن کے کائنات کو فائدے لکھتے نہ کبھی ختم ہوں گی نہ ہو سکیں گی، یہ عرشی نظام ہے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، بس بندوں کو تو مختصر سے علم ملے ہیں، تھوڑے سے علم ملے ہیں، ہم اس علم پہ نازاں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہا ساری چیزوں کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، حسن کا تکبر بھی ایک وقت ہے ٹوٹ جاتا ہے، دولت کا تکبر بھی ہوتا ہے بعض اوقات، فقر اور فاقت جو ہے غالب آ جاتا ہے، صحت کا تکبر، اقتدار کا تکبر اور کرسی کا تکبر اور خاندان کا تکبر اور جائیداد اور مال کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر علم کا تکبر آیا تو یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہے بڑا خطرناک، بہت خطرناک ہے علم کا تکبر۔ ساری دنیا اپنے علم کٹھی کر لیا، اللہ کے علم کو نہیں پا سکتی، اللہ کے علم کو نہیں جان سکتی۔ تو سب سے پہلے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، سلام اللہ علیہ، ان کے اوپر جس آیت کا علم کھلا تھا، معرفت کھلی تھی، وہ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ اللہ میری لفظوں کی کمی بیشی معاف کرے، زیر زبر کی کمی بیشی ہو تو آپ صحیح کر لیجئے گا۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت اصل میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ محمد الرسول اللہ ہے، اور حسبی اللہ لا الہ الا، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ آیت اصل میں کلمے کا ترجمہ ہے، کلمے کا عکس ہے، کلمے کا معنی ہے، کلمے کی تفسیر ہے، کلمے کی تعبیر ہے۔ یہ آیت یقین جانے اگر اس آیت کی تہ تک پہنچ جائیں، اس آیت کی سمجھ میں آ جائیں، کائنات کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے، اللہ اسرار اور کائنات کے راز اور رموز ہمارے لیے سامنے ایسے کر دے گا۔ بے تفسیر ایک نقطہ بے نقطہ ایک تفسیر لکھی ہے اکبر کے دور میں، کس نے؟ ابو الفضل فیضی